سنبھل کے، ادب کا مقام ہے یہ بارگاہ دختر خیر الانام ہے۔ مریم ذرا سنبھل کے، تم مادر نبی خدا ہو تو کیا ہوا، تم مادر نبی خدا ہو تو کیا ہوا، ان کا پسر تمہارے پسر کا امام ہے۔ مریم ذرا سنبھل کے، صلوات فاطمہ 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 رہنمائے نساء فاطمہ، منفرد مقتدا فاطمہ، منفرد مقتدا فاطمہ، ہے مشیت کے ماتھے پبل، ہے مشیت کے ماتھے پبل، ہو گئی کیا خفا فاطمہ، ہو گئی کیا خفا فاطمہ، بھیک دیتے جو تھک نہ سکا، صلوات اللہم صلی علی محمد، بھیک دیتے جو تھک نہ سکا، تیرا دست عطا فاطمہ، تیرا دست عطا فاطمہ، از مدینہ تقرب و بلا، از مدینہ تقرب و بلا، جاگتی مامتا فاطمہ، جاگتی مامتا فاطمہ، ہے حدیث قصہ بس یہی، اللہم صلی علی محمد محمد، یا علی یا علی یا علی، صلی علی محمد وآل محمد، ہے حدیث قصہ بس یہی، فاطمہ 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 فاطمہ، گردش آسیہ کی قسم، گردش آسیہ کی قسم، روز مشکل کشا فاطمہ، روز مشکل کشا فاطمہ،
ہے قبول دعا کے لیے ہے قبول دعا کے لیے منتخب واسطہ فاطمہ منتخب واسطہ فاطمہ جس کے صدقے ستارہ جس کے صدقے ستارے ہوئے جس کے صدقے ستارے ہوئے وہ تیرا گھر جلا فاطمہ وہ تیرا گھر جلا فاطمہ صحن دنیا سے کوثر طلب صحن دنیا سے کوثر طلب کیف کا مدعا فاطمہ کیف کا مدعا فاطمہ 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات بابا زبلان صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجهم والآندهم علی کے شیعو علی کے خدا کو مت بھولو کسی بھی حال میں آل ابا کو مت بھولو زمانے بھر کو بھلا دو مگر یہ یاد رکھو زمانے بھر کو بھلا دو مگر یہ یاد رکھو فدک غدیر کو اور کربلا کو مت بھولو فدک غدیر کو اور کربلا ہے فضل کبریا زہرا کے گھر میں ہے فضل کبریا زہرا کے گھر میں بشکل مرتضی زہرا کے گھر میں ہے فضل کبریا زہرا کے گھر میں سنا ہے عرش پر ہے ایک جنت ہے جنت جا بجا زہرا کے گھر میں ہے جنت جا بجا زہرا کے گھر میں فرشتے چومنے آتے ہیں اکثر اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد فرشتے چومنے آتے ہیں اکثر علی کے نقش پا زہرا کے گھر میں علی کے نقش پا زہرا کے گھر میں فلک والوں کی تقدیروں کا یارو ہوا ہر فیصلہ زہرا کے گھر میں ہوا ہر فیصلہ زہرا کے گھر میں نبوت اور امامت کے
دیوں کا اللہم صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد نبوت اور امامت کے دیوں کا ہے روشن سلسلہ زہرا کے گھر ہے روشن سلسلہ زہرا کے گھر میں میرا دل تھا کبھی سینے میں لیکن میرا دل تھا کبھی سینے میں لیکن وہ ہے اب فاطمہ زہرا کے گھر وہ ہے اب فاطمہ زہرا کے گھر میں ملا ہے رحمت للعالمین کو صلی اللہ محمد وآل محمد ملا ہے رحمت للعالمین کو سکون زیر کسا زہرا کے گھر میں یا علی یا زہرا لا صلی اللہ محمد وآل محمد حوادث کو کوئی اتنا بتا دے ہے میرا ناخدا زہرا کے گھر ہے میرا زہرا کے گھر میں بشکل حضرت باب الحوائج اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بشکل حضرت باب الحوائج ہے قرآن وفا زہرا کے گھر میں ہے قرآن وفا زہرا کے گھر میں ہے فضل کبریا زہرا کے گھر میں اللہم صلی اللہ محمد عجل فرج محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم ذکر حیدر کا کرو سب کا پکارا کئی کو ذکر حیدر کا کرو سب کا پکارا کئی کو آل کی بات کرو بال کا چرچا کئی کو آل کی بات کرو بال کا چرچا کئی کو آل کی بات کرو بال کا چرچا کئی کو یوں تو پہلے ہی سے لعنت کا سزاوار تھا تو یوں تو پہلے ہی سے لعنت کا سزاوار تھا تو بھاگنا ہی تھا تو میدان میں آیا کئی کو بھاگنا ہی تھا تو بھاگنا ہی تھا تو میدان میں آیا کئی کو ذکر حیدر کا کرو سب کا پکارا کئی کو ذکر حیدر کا کرو سب کا پکارا کئی کو شک نبوت پہ بھی اور شک نبوت میں بھی اور ہم سری حیدر سے بھی ہے شک نبوت پہ بھی اور ہم سری حیدر سے بھی ہے تو بہادر تھا تم
غار میں رویا کئی کو، تو بہادر تھا تو پھر غار میں رویا، تو بہادر تھا تو پھر گھار میں رویا کئی کو، ذکر حیدر کا کرو سب کا پکارا کئی کو، ذکر حیدر کا کرو سب کا پکارا کئی کو، جب بھی دیکھا تیری صورت تو یہ دل نے کہا تیری اماں نے تجھے پیدا کیا ہی کئی کو، تیری اماں نے تجھے پیدا کیا ہی کئی کو، ذکر حیدر کا کرو سب صلوات علی محمد وعلی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ بے ظرف کو ہم رہبر و سلطان نہیں کہتے، بے ظرف کو ہم رہبر و سلطان نہیں کہتے، بے دین کو ہم صاحب ایمان نہیں کہتے، بے ظرف کو ہم رہبر و سلطان نہیں کہتے، بے دین کو ہم صاحب ایمان نہیں کہتے، حاجی ہو نمازی ہو وہ اپنا کے پرایا، حاجی ہو نمازی ہو وہ اپنا کے پرایا، ہم دشمن زہرا کو مسلمان نہیں کہتے. ایک صلوات ارشاد فرمائیے محمد. شہزادی کی منقبت سے ایک مطلع چند شعر پیش کر رہا ہوں کہ محفل مدحت کو با توقیر کرتے جائیے، محفل مدحت کو با توقیر کرتے جائیے، اور ثنائے مرکز تطہیر کرتے جائیے، اور ثنائے مرکز تطہیر کرتے جائیے. شعر دیکھیے کہ بضعت پیغمبر اسلام کا ہے جشن یہ، بضعت پیغمبر اسلام کا ہے جشن یہ، آیتوں پر آیتیں تحریر کرتے جائیے، بضعت پیغمبر اسلام کا ہے جشن یہ، آیتوں پر آیتیں تحریر کرتے جائیے، اور عرش والے بن کے مہماں آ رہے ہیں جشن میں، عرش والے بن کے مہماں آ رہے ہیں جشن میں، ارتقائے قلب کی تدبیر کرتے جائیے، ارتقائے قلب کی تدبیر کرتے جائیے. اور شعر دیکھیے کہ نور زہرا سے منور گھر نبی کا ہو گیا، نور زہرا سے منور گھر نبی کا ہو گیا، ذوفشانی کی بیاں تصویر کرتے جائیے، ذوفشانی کی بیاں تصویر کرتے جائیے. اور یہ تضمین کا مصرع ہے کہ مرگ فکر تانئے ابتر ہے اولاد رسول، مرگ فکر تانئے ابتر ہے اولاد رسول، سورہ کوثر کی یوں تفسیر کرتے جائیے، سورہ کوثر کی یوں تفسیر کرتے جائیے. اور بالیقین موجود محفل میں ہے سردار جناں، بالیقین محفل میں موجود ہیں سردار جناں، کر کے مدحت خلد کو جاگیر کرتے جائیے، بالیقین موجود محفل میں ہے سردار جناں، کر کے مدحت خلد کو جاگیر کرتے جائیے. اور برسرے منبر سنا کر آج اپنی منقبت، برسرے منبر سنا کر آج اپنی منقبت، بیت جتنے چاہیے تعمیر کرتے جائیے، برسرے منبر سنا کر آج اپنی منقبت، بیت جتنے چاہیے تعمیر کرتے جائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ حاضران بزم پر آئے گی دل کی ہر مراد، حاضران بزم پر آئے گی دل کی ہر مراد، حاصل اپنے خواب کی تعبیر کرتے جائیے، حاصل اپنے خواب کی تعبیر کرتے جائیے. اور مقطع ملاحظہ فرمائیے کہ بزم یہ نور کی واسق ہے شاعر آپ کا، بزم ہے یہ نور کی واسق ہے شاعر آپ کا، جھولیاں پر شبر و شبیر کرتے جائیے.
نعرہ سلوات. ایک بآواز بلند نعرہ سلوات. علی والو مبارک مرکز ایمان آیا ہے. علی والو مبارک مرکز ایمان آیا ہے. حسن آئے ہیں یا اسلام کا ارمان آیا ہے. علی والو مبارک مرکز ایمان آیا ہے. حسن آئے ہیں یا اسلام کا ارمان آیا ہے. اور دو میں سے سماعت فرمائیں کہ نبی کے دل پر جو اترا ہے قرآن صامت ہے. نبی کے دل پہ جو اترا ہے قرآن صامت ہے، مگر بیٹی کے گھر بولتا قرآن آیا ہے. نبی کے دل پر جو اترا ہے قرآن صامت ہے، مگر بیٹی کے گھر بولتا قرآن آیا ہے. نعرہ سلوات. چار میں سے اور سماعت فرمائیں کہ یوں ہی تعظیماً نہیں اٹھتا کبھی حق کا رسول. یوں ہی تعظیماً نہیں اٹھتا کبھی حق کا رسول. مصطفیٰ سے پوچھئے کیا ہے مقام فاطمہ. اور دو میں سے سماعت فرمائیں کہ اللہ اللہ پیش داور سیدہ کا یہ وقار. اللہ اللہ پیش داور سیدہ کا یہ وقار. عرش سے آئے ملک لے کر سلام فاطمہ. عرش سے آئے ملک لے کر سلام فاطمہ. نعرہ سلوات. ایک مطلع چند شعر سماعت فرمائے کہ جو خدا کا فیصلہ ہے فیصلہ شبر کا ہے. جو خدا کا فیصلہ ہے فیصلہ شبر کا ہے. دین حق پہ تاب محشر دبدبا شبر کا ہے. جو خدا کا فیصلہ ہے فیصلہ شبر کا ہے. دین حق پر تاب محشر دبدبا شبر کا ہے. اور حکم سے اپنے مذکر کو مؤنث کر دیا. بطور خاص سماعت فرمائے. حکم سے اپنے مذکر کو مؤنث کر دیا. برسر دربار ادنا معجزہ شبر کا ہے. حکم سے اپنے مذکر کو مؤنث کر دیا. برسر دربار ادنا معجزہ شبر کا ہے. اصول شبر جنگ قاسل میں بدل کر رہ گئی. اصول شبر جنگ قاسم میں بدل کر رہ گئی. کربلا کے دشت میں یہ مارکا شبر کا ہے. نعرہ سلوات. کربلا کے دشت میں یہ مارکا شبر کا ہے. بس خدا ہی جانتا ہے کہ جانتے ہیں مصطفیٰ. بس خدا ہی جانتے ہیں مصطفیٰ. کس طرح بتلاؤں میں کیا مرتبہ شبر کا ہے. کس طرح بتلاؤں میں کیا مرتبہ شبر کا ہے. نعرہ سلوات. محمد والے محمد. اور قاسم گل پیرہن کو دیکھ کر کہتے ہیں سب. قاسم گل پیرہن کو دیکھ کر کہتے ہیں سب. کربلا میں خوبصورت آئینہ شبر کا ہے. کربلا میں خوبصورت آئینہ شبر کا ہے. نعرہ سلوات. یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائیں کہ ہے کرم مجھ پر خدا کا برسر منبر ہوں میں. ہے کرم مجھ پر خدا کا برسر منبر ہوں میں. محفل مدت سجی ہے تذکرہ شبر کا ہے. ہے کرم مجھ پر خدا کا برسر منبر ہوں میں. محفل مدت سجی ہے تذکرہ شبر کا ہے. اور حیدر صفدر کی طرح یہ بھی ہیں حاجت روا. حیدر صفدر کی طرح یہ بھی ہیں حاجت روا. سر جھکا کر مانگ لیجئے در کھلا شبر کا ہے. حیدر صفدر کی طرح یہ بھی ہے حاجت روا. سر جھکا کر مانگ لیجئے در کھلا شبر کا ہے. نعرہ سلوات.
اور ظلم بیعت کر لیا ابن علی کے ہاتھ پر، ظلم بیعت کر لیا ابن علی کے ہاتھ پر، دبدبا شبر کا ہے یہ مارکا شبر کا ہے۔ وہ آخری شعر سماعت فرمائیں، میں گدائے فاطمہ ہوں جان لے سارا جہاں، میں گدائے فاطمہ ہوں جان لے سارا زماں، ہر قدم پر مجھ کو حیدر آسرا شبر کا ہے۔ نعرہ صلوات۔ ایک آواز بلند نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأئمة الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ پسر فاطمہ زہرا کا یہ صبت پیمبر ہے، پسر فاطمہ زہرا کا یہ صبت پیمبر ہے، جواب طعنہ ابتر ہے یہ تفسیر کوثر ہے۔ آج کا دن منسوب ہے دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ در حقیقت میں ہمارے بزرگوں نے کچھ خوشی کے ایام کو دسترخوان کے ذریعے محفوظ کیا ہے، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی دشمن اہل بیت جہنم واصل ہوا تھا۔ اب تقیے کا زمانہ تھا اور ہے، تو اس لیے
کیسے 22 رجب کے کنڈے ہم تک پہنچائے گئے، اسی طرح 22 جمادی ثانی کا دسترخوان ہم تک پہنچایا گیا۔ یہ تاریخ کو حفظ کرنے کے لیے ایک ذریعہ تھا، یہ نظر و نیاز، یہ دسترخوان در حقیقت میں تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے ہے کہ کوئی دشمن خدا جہنم واصل ہوا ہے جو اہل بیت کا دشمن، تو در حقیقت میں یہ دسترخوان ایک وسیلہ ہے، اور یقیناً کھلانا تو اہل بیت کے گھر کا طریقہ ہے۔ اور سورہ دہر میں اللہ نے جب اہل بیت کی تعریف کی ہے، سورہ دہر کے جو شہزادی کا سورہ ہے، اس میں کیا کہا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ دیکھو یہ کھلاتے ہیں تو اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور یہ نہ کسی سے شکر کا انتظار رکھتے ہیں، نہ کوئی جزا کا انتظار رکھتے ہیں۔ دیکھیے اسلام، دین اسلام کھلانے کو بڑی اہمیت دیا ہے کہ دیکھو جنتی کی 4 علامتیں جو بتائی گئی، اس میں سے ایک جنتی کی علامت ہے کہ وہ دینے والا ہاتھ رکھتا ہو، دینے والا ہاتھ، فقط لینے والا نہ ہو، دینے والا بھی ہاتھ ہو اس کے پاس، دینے والا ہو۔ اور جہنمیوں کی علامتوں میں سے بھی قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ جہنمی یہ کہیں گے کہ ہم کیوں جہنمی ہوئے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، سب سے پہلی یہ کہ ہم مصلین میں سے نہیں تھے، اور دوسرے کہیں گے لم نکن نطعم مسکین، اور ہم جو ہے سو مسکینوں کو کھلانے والوں میں سے نہیں تھے، ہم کھلانے سے چڑھتے تھے، ہم کھلاتے نہیں تھے۔ دیکھیے آپ، یہ جہنمیوں کی علامت کی، جہنمی خود اعتراف کریں گے کہ ہم کھلانے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو کھلانا یہ اللہ والوں کی صفت ہے، یہ اولیاء خدا کی صفت ہے، اس لیے در اہل بیت سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ کہ شہزادی کہنا ہے کہ در سے فرشتے کبھی مسکین بن کر آ رہے ہیں، کبھی یتیم بن کر آ رہے ہیں، تو کبھی اسیر بن کر آ رہے ہیں اور روٹیاں لے جا رہے ہیں۔ اہل بیت کا گھرانہ ہے کہ کھلانا۔ ایک شخص کوفے میں وارد ہوا، اور جب اسے بتایا گیا کہ مولا کا دسترخوان بڑا معروف ہے، تو آیا مولا کے دسترخوان پر کھاتا جاتا اور ایک لقمہ اپنی جھولی میں ڈالتے جاتا، کھاتا جاتا اور ایک لقمہ جھولی میں۔ امام نے دیکھا، اسے دیکھ کر کہا کہ بھائی تو جتنا کھانا چاہتا ہے کھا لے، اور اگر تو ساتھ لے جانا چاہتا ہے تو لے جا ساتھ، تو مجھ سے بتا دے، میں تیرے لیے اس کا انتظام کر دوں گا۔ کہ اس لیے دیکھیے کہ ہمیشہ امام کی صفت یہ تھی، دوسرے امام کی صفت یہ تھی کہ دوسرے امام کا جو وقار تھا، آپ دے عطا کرتے تھے۔ کبھی بھی کوئی دشمن مولا بھی آتا تھا نا اور آ کے برائی کرتا، تو اس کا جواب میں کبھی آپ جواب نہیں دیتے تھے۔ دیکھیے اہل بیت کی صفت یہ ہوتی، کبھی دشمنوں کا جواب مت دو، خدا خود دے لیں گا جواب ان کو۔ خدا ایسا جواب دیتا کہ جس نے ابتر کہا تھا اس کے 12 بیٹے جہنم واصل ہوئے۔ تو جواب دینا ہمارا کام ہی نہیں ہے، بدتمیز کرنے والے بدتمیزوں کا جواب خود خدا دیتا، چھوڑ دینا ان کو ان کے حال میں۔ یہ اسلام نے سکھایا ہمیں۔ دوسرے امام کی بھی صفت یہ تھی کہ جو بدتمیزی کیا کرتا تھا، اگر مولا کے برا بھلا کہتا، مولا پوچھتے بھائی تو بھوکا تو نہیں ہے، تو پیاسا تو نہیں ہے، تجھے لباس کی ضرورت ہے، تو ننگا تو نہیں ہے، تجھے لباس پہنا دیتا ہوں، تو برہنہ تو نہیں ہے، تجھے لباس پہناؤں، تجھے گھر چاہیے تو تجھے گھر کا انتظام کروں، سواری چاہیے تو سواری کا انتظام۔ دیکھیے یہ تھی مولا کی صفت۔ تو مولا نے کہا کہ تو جتنا کھانا چاہتا ہے کھا لے، اور ساتھ میں لے جانا چاہتا ہے تو تم مجھ سے کہتے میں تیرے لیے لے جانے کا بھی انتظام کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مولا میں
راستے میں آ رہا تھا تو میں نے مسجد میں دیکھا کہ ایک غریب سوکھی روٹی کھا رہا تھا، اور اتنی سخت روٹی تھی کہ میں نے جب روٹی مانگی تو اسے روٹی دے دی، مگر میں روٹی توڑ نہیں پا رہا تھا، اتنی سخت روٹی تھی، توڑ نہیں پا رہا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تجھے کھانا چاہیے تو فلاں مکان پر چلا جا، اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے آپ کو دسترخوان پر، تو میں چاہتا ہوں کہ اس دسترخوان سے کچھ لقمے لے جا کر اس غریب کو دے دوں جو مسجد میں بیٹھا ہے۔ تو امام مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے کہ تو جس غریب کا ذکر کر رہا ہے یہ دسترخوان بھی اسی کا ہے۔ صلوات پہ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں، یہ دسترخوان بھی اسی کا ہے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں یہ کس کو سوکھی روٹی کھاتے ہیں مگر دوسروں کو کھلاتے ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار تھا۔ اس لیے آج مومنین کے لیے مسرت کا دن ہے، ایک دوسرے کے لیے ہم اس دسترخوان کو منسوب کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیے کس قدر اہل بیت کا نام مبارک ہے کہ جب ہم کوئی دسترخوان اہل بیت کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں تو وہ شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر خاک بھی منسوب ہو جائے تو خاک شفا بن جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ یہاں کے بعد ہمارے مصلی مرتضیٰ بھائی کے یہاں دسترخوان کا انتظام ہے، انشاءاللہ یہیں سے وہاں چلیں گے اور وہاں نظر کا اہتمام ہے انشاءاللہ تعالی۔ چین دنیا میں ملے راحت عقبیٰ مل جائے، شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے، کاس ہے دل یہ حاضر ہے در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہمیں جو بیمار علیل ہے التماس دعا کہتے ہیں، بالخصوص ذاکر اہل بیت آفتاب عزا سید حیدر سیدی صاحب اللہ بیمار علیل، اللہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین بیمار ہیں علیل ہے دواخانوں میں ہے، پروردگار انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ جملہ مرحومین مومن مومنات، بالخصوص اس مجالس کی جشن کی برپائی میں جو دامے درہم سخن قدم مدد فرماتے ہیں ان کے مرحومین کے لیے سال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔